اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزراء اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ موقع دیکھ کر اور اپنی جو بھی ان کی کموڈٹی ہوتی ہے اس کو وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں تاکہ مارکیٹ میں شارٹیج پیدا ہو اور شارٹیج کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی جا سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ حکومت اس پہ بھی لگی ہوئی ہے کہ اس قسم کے جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے، ان پہ ہر طرح کی قانونی کارروائی کی جائے کہ وہ جس طرح سے اپنی ایک منافع خوری کے لیے غریب عوام، کیونکہ اس قسم کی جو سچویشن ہوتی ہے اس میں صرف غریب عوام ہی کو زیادہ فرق پڑتا ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں فخر امام صاحب، ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اور ایک اپنی فیلڈ میں اور خاص طور پہ زراعت میں ان کا ایک بہت تجربہ بھی ہے اور خود بھی یہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو جو ڈیولپمنٹس ہیں جہاں تک کہ گندم کا تعلق ہے اس کے بارے میں آپ کو آگہی دیں اور عوام کو بھی یہ تسلی ہو کہ جو گندم ہے وہ اس کی سپلائی کس طرح سے متوقع ہے اور قیمتیں کس طرح سے کم ہوں گی۔ اس کا ہم ایک جھلک سی ہم نے آلریڈی دیکھ لی ہے کہ ابھی پہنچی نہیں ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں 100 سے 150 روپے آلریڈی کم ہو گئی ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہاں سے سپتمبر کے پہلے ہفتے تک جو امپورٹ کی ہوئی گندم آ رہی ہے تو اس سے قیمتوں میں کافی فرق پڑے گا۔ تو میں تفصیلات جو ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں فخر امام صاحب سے، مسٹر فوڈ سیکیورٹی کہ وہ آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے کالیگ آنریبل شبلی فراز صاحب، منسٹر فار انفارمیشن کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں آج موقع فراہم کیا کہ آپ صاحبان کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنے ملک کے شہریوں تک اپنی آواز پہنچا سکیں۔ یہ جو آٹا گندم کا ایک بحران رہا ہے یہ بنیادی طور پر چند ماہ پہلے شروع کیا گیا، اور اس میں جس کا بھی ذکر کیا ذخیرہ اندوزی اور وہ لوگ جو کہ جو بنیادی ضروریات زندگی کے میں سب سے اہم رول پاکستان کی عوام کا گیہوں گندم ویٹ میں ہوتا ہے، آٹے میں، اس کو ایک عجیب کیفیت میں ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ اور یہ موجودہ جو گندم کا فصل بویا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی قیمت ابتدا میں 1360 روپے پر 40 kg رکھی گئی تھی منیمم ایکسپورٹ پرائس، اور پھر فروری میں اس کو بڑھا کر 1400 کر دیا گیا تھا۔ اور انٹرنیشنل پرائس آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں زیادہ بڑھتی گئی، اور جب یہ گندم کی برداشت ہوئی، ہارویسٹ ہوئی، تو اس میں کافی فرق پڑ گیا تھا۔ اور یہ 8-9 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ہمارے اس ریجن میں اور گلوبلی ایک بہت فرق پیدا ہو گیا تھا ہماری منیمم سپورٹ پرائس میں اور انٹرنیشنل پرائس میں۔ اسی وجہ سے پہلے دن سے ہی، اس وقت میرے پاس پورٹ فولیو نہیں تھا، اس کے چند دنوں بعد میرے پاس آیا کہ وہ جو ذخیرہ اندوز تھے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائے، انہوں نے اٹھایا۔ 1400 میں اگر خریداری ہوئی، چند دنوں کے بعد ہی کراچی جیسے شہر میں، پشاور جیسے شہر میں 1800 سے 1900 تک بکتی رہی۔ تو وہ جو انہوں نے ایک منافع بنایا اور بہت بنایا with no لیبر انپٹ یا وہ ایک اسپیکولیٹو انہوں نے یہاں مارکیٹ کا ایک انوائرمنٹ ایسی پیدا کر دی، اور وہ آج تک کافی حد تک جاری ہے۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا، حالانکہ شارٹیج 15 لاکھ ٹن کی تھی، اور اگر ہم 365 دن کا سکیل دیکھیں تو 20-25 دن کی شارٹیج تھی
साल में। पर पहले दिन से ही उन्होंने एक ऐसी एनवायरनमेंट बना दी और मुनाफा खोरी के तहत चंद अफराद ने इसको किया, फ़ायदा उठाया। हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि इसकी फौरी तौर पर दरामद इम्पोर्ट की जाए, और आज हम इसलिए आपके पास हाज़िर हो रहे हैं कि हमारी जो पहली शिप है आज कराची, अभी हमें पता चला कि आध घंटा पहले वो बर्थ हो चुकी है। और जैसे मेरे कॉलीग शिबली फराज साहब ने फरमाया कि उसका इम्पैक्ट आज ही कराची की मार्केट में आटे का आ गया फौरी तौर पर। हालांकि वो 63,000 टन की है, परसों 28 तारीख को भी दूसरी शिप आ रही है, तो तकरीबन 1,30,000 टन की तो एकदम दरामद हो जाएगी। और उसका जो एक नफ्सियात, क्योंकि स्पेकुलेटिव लोग भी ये देखते हैं कि प्राइस कैसे फिक्स होती है दुनिया में, लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के तहत होती है। अगर उसको किसी तरह आप वो सब्सिडी ना दें, डायरेक्ट उसका जो इकोनॉमिक फंक्शंस है उसके तहत। और उन्होंने ये फ़ायदा इसलिए उठाया कि शायद वो शॉर्टेज 25 दिनों की थी तकरीबन, उसको अभी से उन्होंने इस चीज़ को बरूए कार लाकर और ये मुनाफा खोरी शुरू कर दी। अब जैसे ही ये वीट आएगी और जो अगले 2 माह हैं, सितंबर की एंड तक इंशाअल्लाह तकरीबन 4,88,000 टन 8 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रही हैं। और मेरा ख़्याल में ये पहला होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी फ़ैसला किया कि पब्लिक सेक्टर TCP के ज़रिए भी हम इंपोर्ट्स जो हैं कुछ करेंगे। और फिर हमने डिमांड जो थी मांगी, पास्को ने भी अपनी डिमांड दी, पंजाब ने भी, अब सिंध ने भी अपनी डिमांड दी है, KP ने भी, कि उनके जो, क्योंकि पंजाब सरप्लस है, और पंजाब गवर्नमेंट ने एक खुशाइंद ये बहुत फ़ैसला किया, बड़ा फ़ैसला किया आज से 5-6 हफ्ते पहले, कि वो स्टेबल करना चाहेंगे। और उन्होंने ऑन सब्सिडी जो उनके पास ज़ख़ीरा था, इस साल उन्होंने तकरीबन 40-41 लाख टन प्रोक्योर की थी, टारगेट उनका 4.5 मिलियन था। उसके तहत उन्हें 17,000-18,000 टन डेली जो था